فقد قال الصادق علیہ السلام حين يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه وفيه ليلة العمل وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر۔ ماہ مبارک کے ایام اور ماہ مبارک کے دن اور رات کے لحظات و جتنے بھی اوقات ہیں یہ سب بہت اہمیت والے لمحات ہوتے ہیں جس میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کو لا تعداد عطائیں عطا فرماتا ہے، لہذا اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال اس کو ماہ مبارک درک کرنے کی سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور رحمت الہی اس قدر جوش زن ہوتی ہے کہ متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس کے گناہ ماہ مبارک میں معاف نہ کیے جائیں تو اس کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، لہذا اس کے لمحات سے پوری کوشش کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان لمحات میں جب بھی انسان کو موقع ملے استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور بخشش طلب کرنا یہ بار بار عرض کرتا رہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت فرمائی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک شروع ہو جائے تو پھر اس میں اپنے آپ کو تھکاؤ، یعنی کوشش کرو، پھر اس کے اوقات کو بیکاری میں اور فضول خرچ نہ کرو۔ اس لیے کسی ماہ مبارک میں رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو حصول رزق کے سلسلہ میں یا وسعت رزق کے سلسلہ میں مشکلات چل رہی ہیں ان کے لیے یہ اوقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی اوقات میں ہر شخص کے رزق کا فیصلہ ہونا ہے آئندہ سال تک۔ شب قدر میں جو حق تعالیٰ آئندہ سال کے متعلق فیصلے فرماتا ہے، ان فیصلوں میں اگر میرے وسعت رزق کا فیصلہ ہو گیا تو سال کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر میں اپنی سستی کی وجہ سے اس اتنے بڑے جواد اور سخی کے دربار سے کچھ مانگ ہی نہ سکا اور محروم رہ گیا تو یہ کوتاہی میری طرف سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت نے جو یہاں پہ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہمیت والا ہے، اور اسی مہینے میں جو لوگ وفد اللہ میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی تعیین کیا جاتا ہے۔
یعنی جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہونی ہوتی ہے وہ بھی اسی مہینے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جو بھی ماہ مبارک کی دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں، اگر آپ ان دعاؤں کو دیکھیں تو اس میں بار بار حج کی سعادت جو ہے اس کا سوال کیا گیا بارگاہ ربوبی میں کہ حج مقبول مجھے عنایت فرما۔ تو یہ سب فیصلے شب قدر کو ہونے ہوتے ہیں، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جس میں کوئی بھی نیکی انجام دینا یا کوئی بھی نیک کام انجام دینا یہ 1000 مہینے میں وہ نیکی انجام دینے کے برابر ہوتا ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ پہلے میں ایک دفعہ شاید کہہ چکا ہوں کہ یہ شیعہ ہونا بہت مہنگا کام ہے، کیونکہ جب آپ نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا تو پھر خرچہ ہی خرچہ، خرچہ ہی خرچہ۔ اب خرچ تو کرنا ہوتا ہے ہر شخص کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ شاید آپ دنیا میں کوئی ایسا شخص تلاش نہ کر سکیں جو اپنی آخرت کے لیے خرچ نہ کرتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنہیں ہم معاشرے میں کچھ زیادہ اہمیت یا عزت نہیں دیتے، جو گانے بجانے کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا فلم اور سٹیج شو کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بھی ماہ مبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کو خریدنے کے لیے خرچ کریں۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق یا ہمت سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ یہ سارا کچھ اسی آخرت کے پانے کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کچھ آخرت کی سہولت کے لیے انسان کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ بھی ان ایام میں عطاؤں کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کا خزانہ خرچ کرنے سے تو خالی نہیں ہوتا، لیکن جتنی وہ عطائیں کرتا ہے تو ذہن میں ایسے آتا ہے حدیث کو دیکھ کے گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ سارا خزانہ لٹا دیا جائے، اس کے خزانے میں عطا کرنے سے کمی نہیں ہوتی، لیکن عطائیں اتنی فرماتا ہے کہ اگر اس کی مخلوق میں سے کوئی یہ کام کر رہا ہوتا تو یقیناً خزانہ اس کا ختم ہو جاتا اور اسے خزانے کے فرش کی صفائی کرنے کا موقع مل جاتا۔ یہ حدیث مبارک جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی اہمیت والی حدیث ہے اس اعتبار سے کہ ماہ مبارک میں اس کی جو دیگر عطائیں ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر جو اس کی عطا ہے وہ ہے جہنم سے آزادی۔ اور یہ بڑا مہم مسئلہ ہے، یہ بڑی مہم عطا ہے کہ انسان کسی طریقے سے اس انتہائی بلند مقصد میں کامیاب ہو جائے کہ اسے جہنم سے آزادی مل جائے۔ بہت سے عوام میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کئی بزرگوں سے کہ ہمیں جنت میں محلوں کی ضرورت نہیں ہے، بس جنت کے گیٹ کے اندر کر دیں ہمیں، ہم سڑکوں پہ بھی وقت گزار لیں گے۔
کیونکہ جو جہنم کے گیٹ سے اندر ہو گیا، جنت کے گیٹ سے اندر ہو گیا، تو جنت کے گیٹ سے اندر ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اگرچہ وہاں جس نے بھی جانا اسے محل تو ملنے ہیں، کیونکہ ہمارے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص کے 2 مکان ہیں آخرت میں، ہر شخص کے بندہ پیدا ہوتا ہے ادھر 2 مکان بن جاتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اب یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ کہاں پہ جا کے رہائش رکھنا اپنے لیے اپنی شان کے مناسب سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَطُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ۔ ماہ مبارک کی ہر شب حق تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے آزادی دیتا ہے، بہت سوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صرف ایک ہے اِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَىٰ مُسْكِرٍ، اس میں سے صرف وہ شخص مستثنیٰ ہے اس آزادی سے، اور یہ طلقاء اور عتقاء کی لسٹ میں نہیں آتا ہے کہ جو کسی نشہ آور چیز پہ روزے کو افطار کرتا ہے، باقی سب اس لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ کتنے آزاد کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہی بہتر جانتا ہے، اس کی عطاؤں کا تو فرشتے بھی حساب نہیں لگا سکتے۔ لیکن حضرت نے اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا ہمارے لیے امید افزا ہے۔ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ۔ اور جب ماہ مبارک کی آخری رات آتی ہے نا، تو حق تعالیٰ اس مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عنایت فرما چکا ہوتا ہے، اس کے برابر اس آخری رات میں اتنا ہی عدد پھر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی پورے مہینے میں اس نے اپنی کرم نوازی سے اپنے مہمانوں میں سے جتنوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے آزادی عنایت فرمائی، اس کے برابر صرف آخری رات میں جہنم سے آزادی عنایت فرماتا ہے۔ لہذا ہر رات قیمتی ہے اور آخری رات سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم، دیکھیں یہ ہمارے دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے یہ پرافٹ کماتا ہے یا نقصان برداشت کرتا ہے۔ ایک وہ تیسری صورت ہوتی ہے کہ پرافٹ اور نقصان دونوں نہ ہو، برابر برابر کام رہے۔ یہ تو ایسے تاجر لوگ استعمال کرتے ہیں جب منفعت کم ہو رہی ہو، کہ بھائی روٹی دال چل رہا ہے بس، یعنی زیادہ پرافٹ نہ ہو رہا ہو تو۔ یہی انسان کی زندگی کا محور ہے اس کے کاموں میں۔ جب کسی کام میں نقصان شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آخرت میں بھی سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ انسان آخرت کا نقصان جو ہے وہ اپنے کھاتے میں نہ ڈالے۔ پرافٹ نہیں کما سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو آخرت کا نقصان یہ اس کی زندگی کا نتیجہ ہرگز قرار نہ پائے۔ لہذا اس وجہ سے اہل بیت علیہم السلام نے نیک کاموں کو انجام دینے پہ جتنی ترغیب کی ہے،
جتنی اس کی تاکید کی ہے اس سے کہیں زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ حرام کاموں سے بچا جائے. اس کے غضب کا جو باعث بنتے ہیں، اس کی پکڑ اور گرفت کا جو باعث بنتے ہیں کام، ان سے بچا جائے. لیکن ہمارا معاشرتی جو رویہ ہے اس میں ہم مستحبات کو بھی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات بڑا جاہ و جلالت سے مستحبات کی اہمیت پہ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حرام کی نسبت اجتناب کرنا وہ ہماری اہمیت میں شامل ہی نہیں ہوتا. اور یہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی گمراہی والی سوچ ہے، انتہائی گمراہی والی سوچ ہے. اس لیے کہ جہنم کی آگ بھڑکا کے نیکیوں کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ اتنی شدید آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جو ہے ان سے نیکیوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ بس پہلے ہماری سب سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو خلاصی دلا سکیں. اور خوف خدا میں ایک نکلنے والا آنکھ سے ایک قطرہ اس جہنم کو خاموش کر سکتا ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی مصیبت پر گریے کا ایک آنسو جہنم کے آگ کو خاموش کر سکتا ہے. لیکن یہ سب کام اس وقت خاموش کر سکتے ہیں اور ان کی اہمیت ہوتی ہے جب ان کاموں کے کرنے سے مقصود اللہ کی رضایت ہو. مقابلہ بازی، دکھلاوا، لوگوں میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے تو پھر ان کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح ایک خطبہ میں حضرت سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک میں 4 کاموں سے یا 4 خصلتوں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. وہ 4 کام حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ ترضون اللہ بہما، 2 کاموں سے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں. وخصلتان لا غنى بكم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. وہ 2 کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے ہوتے ہیں وہ ہے فشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. یہ 2 شہادتیں، یہ بار بار ان کا تکرار کریں، ان شہادتوں کا اعتراف کریں بار بار، یہ اس کی خوشنودی کے لیے. وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، لیکن وہ 2 کام جن سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے جو آپ کی طرف لوٹتے ہیں. تَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ، کہ اس مہینے میں اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو، جو آپ کی ضروریات ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بھی اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں وہاں تو نمری سے تو کام چل نہیں سکتا. بندے کو ضرورت ہو 100 روپے کی اور مانگ رہا ہو 1.5 کروڑ، وہاں تو یہ نہیں چل سکتا. امیر المومنین علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شخص جو اللہ سے مانگ رہا ہے 300 درہم، پرفیکٹ، نہ اوپر نہ نیچے، 300 درہم. حضرت دوسرے شعبے میں دیکھا 300 درہم. طواف مکمل کیا، بندے کو بلایا کہ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟
یہ 300 درہم کیا کرنے ہیں 300 درہم 100 درہم جی ادھار دینا ہے کسی کا 100 درہم سے شادی کروں گا 100 درہم خرچ کے لیے چاہیے حضرت نے فرمایا کہ پھر فلاں جگہ آ جانا 300 درہم میں دے دوں گا اس لیے کہ تو نے اللہ سے مانگنے میں انصاف سے کام لیا ہے میرے محترم ضرورت سے زیادہ مانگ رہے ہو رکھنا ہے نا کل کے لیے تو کل کیا وہ نہیں دے سکتا کل کیا اس کا خزانہ بند رہے گا چھٹی ہوگی فرشتوں کو ہڑتال پہ چلے جائیں گے فرشتے تو بھائی تازہ اس سے مانگ کے کھاؤ تاکہ کبھی آپ کے اور میرے ذہن میں ہی نہ آئے کہ اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہر وقت ہمیں یہ ذہن میں خیال رہے کہ اس سے مانگنے کی ہمیں ضرورت ہے اپنی حاجتیں مانگے والجنت اور اس سے جنت مانگے وتسألون العافیہ اور عافیت کا اس سے سوال کرے عافیت یہ بہت اہمیت والی چیز ہے عافیت عافیت دین سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے تعلق رکھتی ہو یہ بڑی عظیم نعمت ہے جب کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی تو اس کے لیے نعمتیں جو ہیں بے لذت ہو جاتی ہیں وَتَنْفَذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اور اللہ کی پناہ مانگے جہنم سے یہ دعائے مجیر جو ہے اس میں بار بار یہی کلمہ ہے کہ اجرنا من النار اجرنا من النار اس لیے کہ جہنم جو ہے وہ بڑی خطرناک جگہ ہے وہ کوئی مزاق والی جگہ نہیں ہے ایک تو یہ بھی ایک معاشرتی بڑا پرابلم ہے کہ اللہ کا ذکر کرے پھر پوچھتے ہیں جی کیا ذکر کرے بھائی اللہ کے ذکر کے لیے پوچھنا کیا ہے کیا پوچھنا ہے وہ کئی لوگوں کو شوق پیدا ہو جاتا ہے اچھا جی میں کیا پڑھا کروں بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے اور سب سے اہمیت والا اس لیے ہے کہ یہ جب کوئی کلمہ تلفظ کرتا ہے تو پاس بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ پڑھ رہا ہے اس لیے کہ جتنے الفاظ اس میں آئے ہیں ان میں ہونٹوں کو ملانا نہیں پڑتا ٹھیک ہے درود سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی درود یہ معمولی چیز نہیں ہے بلند پڑھو ایسا کرو او بھائی ڈرامے رہنے دو ڈراموں کی جگہ نہیں ہے نہ درود کوئی ڈرامے والی چیز ہے قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اتنا وزنی ہوگا جس نے کثرت سے حضرت پہ درود پڑھا ہوگا کوئی کسی کے پاس اگر ذریعہ نہیں ہے اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو سب سے آسان اور سب سے سہل ذریعہ ہے درود معصوم نے فرمایا ہے کہ جس کے لیے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا کوئی کفارہ موجود نہ ہو وہ کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بڑا عجیب منظر کہ ایک شخص جو ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے سب حاضر ہیں اس بے نیاز کی عدالت میں سرکار دو عالم وہاں تشریف فرما ہے اس محفل میں تو ایک شخص کو حضرت نے دیکھا
تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے لبوں کا بوسہ دیا. سب حیران ہو گئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ سرکار دو عالم جو ہے وہ اس کے لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں. تو حضرت نے مجمع کو دیکھ کے فرمایا میں نے اس کے لبوں کا بوسہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ان لبوں سے مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے. یہ اس بے نیاز خالق مالک کی قدرت کا اعتراف ہے اور اس کے دیے ہوئے منصب کا بھی اعتراف ہے. اور ایسا عمل جو حق تعالیٰ خود بھی انجام دیتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کی جائے. اب ذکر کا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 5-7 آیتوں کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے. آپ نے کبھی درود کی تلاوت کر کے دیکھا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے, اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, کوئی عامل کہے, کوئی پیر بابا کہے, کوئی فلاں شخص کہے, کوئی شخصیت کہے تو کام چلے گا. استغفار اور درود اس سے زیادہ کیمیا نسخہ مذہب کے پاس ہے ہی نہیں. استغفار, استغفر اللہ, لمبے بھی اس کے صیغے ہیں, مختصر بھی ہیں. استغفر اللہ واسل التوبہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. انسان کی ہر مشکل کا حل استغفار میں ہے. ہر مشکل کا حل. جھگڑا ہے, کوئی ناکامی انسان کو ستا رہی ہے, غم ہے, بیماری ہے, رزق کی تنگی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, سب کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے. اور اسی طرح ہر مشکل کا حل درود ہے. حدیث میں ہے جب گزشتہ امتوں پہ سختیاں آتی تھیں تو جب ان کی سختی ختم ہونے کا وقت آتا تھا تو انبیاء کی طرف سے انہیں حکم ملتا تھا کہ درود پڑھو محمد و آل محمد پہ, اور پھر یہ سختی ختم ہو جائے. پھر یہ سختی ختم ہو جائے گی. لہذا کثرت سے استغفار و دعا, اور دعا کثرت سے کرے. دیکھیں یہ احادیث بھی ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا جنہوں نے میٹرک کیا ہے, وہ اسلامیات کی کتاب میں بھی شاید اس مضمون کی حدیث ہے کہ الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, زمین پہ پیشانی جو ہے اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے, یہ عمل بہت اچھا عمل ہے, اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. اور وہ اس کا عبادت کرنا بتاتا ہے کہ یہ عبد ہے, اسے معبود مانتا ہے. ورنہ اگر اسے معبود نہیں مانتا, اپنے عبد ہونے کا قائل نہیں ہے, تو اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکاتا, زمین پہ پیشانی نہ رکھتا. لیکن دعا اس سے زیادہ آگے کا مفہوم ہے. دعا جو ہے وہ جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں یہ چیز لاتا ہے کہ میری مشکل صرف اسی نے حل کرنی ہے, کوئی اور حل نہیں کر سکتا. اپنی عاجزی اور تمام وسائل اور اسباب سے نظروں کو پھیر کر اس کی قدرت اور اس کے فیصلے پہ یقین کے اظہار کا نام ہے دعا. وہ جو عبادت میں ہم تمرین کرتے ہیں اس کا عبد ہونے کی اور اس کے معبود ہونے کا اعتراف کرتے ہیں, اس کی حقیقت عملی ہے دعا.
اور بے نیاز جسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی نسبت جو ہے اس کی سنت بڑی عجیب ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور دعا مانگے اٹھ جائے تو وہ فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس نے میری تعریف کی، عبادت کی، اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ دے مارو۔ یہ اس کی بزرگی ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے تو کہتا ہے کہ بغیر پھر مانگے ہوئے میرے دربار سے واپس نہ جائے۔ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءَ، دعا کے ذریعے سے آپ سے بلا دور ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَتُمْحَىٰ بِهِ ذُنُوبُكُمْ، استغفار کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو محو کیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ایک جملہ جس کے لیے بہت لمبی تمہید باندھی تھی اور حدیث کا پھر اگلا جملہ کیا بیٹھا، کوشش کریں کہ آپ جو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا شب قدر میں جا کے خرچ کریں، مسجد کو، امام بارگاہ کو، رشتہ دار کو دینا ہے، شب قدر میں دیں، انتظار کریں شب قدر کا، چونکہ ان حالات میں بھی ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہاں جا کے اگر شب قدر میں کریں گے تو 1000 مہینے کا مسئلہ ہے، 1000 مہینے۔ 10 روپے آج دینا ہو سکتا ہے 10 لاکھ کے برابر شمار ہو جائے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر شب قدر کو یہ کام کیا، یہ 10 روپے اب 10 روپے نہیں رہے، یہ 84 سال کے ہر روز میں 10 روپے دینے کے برابر ہو گیا۔ لہذا اگر نہیں بھی خرچ کرنا چاہتے تب بھی شب قدر میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ کریں اور نیکیوں پہ خرچ کریں، چونکہ اس دن کا عمل جو ہے وہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے